گزشتہ درسوں میں ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کافی کچھ عرض کر دیا تھا، ان کی برزخ کی زندگی کے حوالے سے بھی، ان کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بھی، اور دیگر مختلف انداز سے ان کے مقام اور مرتبے کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے اس درس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد روئے زمین پر جو سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ روئے زمین پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے کہ جنہوں نے براہ راست یعنی بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ کے حبیب سے فیض حاصل کیا۔ یہ وہ خوش قسمت جماعت ہے کہ جن کے بارے میں خود اللہ جل مجدہ نے قرآن کریم میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ میں ان صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہوں اور صحابہ کرام وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ اعلان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد، اللہ جل مجدہ نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ اس لحاظ سے یہ جماعت متقین کی جماعت ہے، برگزیدہ لوگوں کی جماعت ہے، تقوی والے لوگوں کی جماعت ہے، اور دلوں کے صاف اور روشن لوگوں کی جماعت ہے۔ عظمت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے برابر ہیں۔ عظمت کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کیا ہے؟ برابر ہے۔ یعنی ہمیں جو حکم ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کو کس نظر سے دیکھیں، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، سب کو ہم نے عظمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھیں اور کسی کو ہم عظمت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ البتہ ان کے مرتبے میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کا مرتبہ اور مقام دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقتاً، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے صحابہ کرام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، وہ سب کو برابر دیکھنا ہے کہ ان کی ایک عظمت ہے، ان کی اللہ نے ایک شان رکھی ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ درجہ دیں اور کسی کو کچھ درجہ دیں، اور کسی کو صحابی مانے کسی کو نہ مانے، یا کسی کو کسی کی تعریف ہم کریں اور کسی کی بالکل تعریف ہی نہ کریں، یا کسی کو صحابی یا رسول سرے سے مانے ہی نہ اور کسی کو صحابی بھی مانے بلکہ صحابی سے بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے مقام تک لے کر جائیں، ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو خدائی درجے تک لے جاتے ہیں، اور بلکہ بقول ان کے کہ ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل مانتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، کسی کی تعریف کریں اور کسی کی تعریف نہ کریں، اور اگر کسی کی تعریف کریں بھی تو اس کو خدا کے درجے تک یا نبی اور رسول کے درجے تک لے جائیں، اس چیز کی ہمیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ اللہ ہے، رسول کی ذات وہ رسول ہی ہے، صحابہ کا جو مقام ہے وہ صحابہ ہی کا مقام ہے، یہ ہم اٹھا کر کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ صحابہ کی جماعت جب اتنی مقدس ہے، اتنی عظیم ہے، اتنے مرتبے والی ہے، تو صحابی کہتے کس کو ہیں، یہ تعریف ہمارے ذہن میں ہو۔ یاد رکھیے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحابی کہلاتا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور اللہ کے حبیب کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا، اور پھر وہ ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حالت میں اس شخص کو دیکھا، تو یہ بھی کیا ہے؟ صحابی رسول کہلائے گا۔ یہ سب سے آسان تعریف ہے صحابی کی۔ تو ایمان کے ساتھ اللہ کے حبیب کو دیکھا اور ایمان ہی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ ایمان شرط ہے، اس لیے کہ اس طرح تو ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، دیگر بہت سارے کفار تھے، انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، لیکن ان کو کوئی بھی صحابی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے اور ایمان کی حالت میں بھی وہ دنیا سے نہیں گئے۔ جب ایمان بھی نہیں لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے بھی نہیں گئے، ان کے اوپر پھر صحابیت کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ اطلاق اس پر ہوگا کہ جو ایمان بھی لے کر آیا اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے چلا بھی گیا۔ اب تابعی ہیں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، کتنا اللہ نے مقام دیا ہے یا نہیں دیا؟ اب یہاں تک دیا ہے کہ حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ یمن سے وہ شخص آئے گا تو اس کو سلام بھی عرض کرنا اور دعا بھی کروانا اپنے لیے اس سے۔ اب مقام اس شخص کا اتنا ہے، لیکن صحابی نہیں، صحابی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر پیغام تو دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ صحابی کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایمان تو وہ لے کر آئے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں۔ تو ایمان تو وہ لے کر آئے اور ایمان میں ہی گئے، لیکن زیارت شرط ہے پیغمبر کو دیکھنے کی۔ تو دیگر صحابہ کرام نے پیغمبر پر ایمان بھی لائے، ایمان کی حالت میں بھی گئے اور ایمان کے ساتھ پیغمبر کی زیارت بھی کی، تو وہ کیا کہلائے؟ صحابی رسول کہلائے۔ اس لیے یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو براہ راست پیغمبر کے شاگرد ہیں، پیغمبر کے فیض یافتہ ہیں، پیغمبر کے صحبت یافتہ ہیں، بغیر کسی واسطے کے ہیں، اور صاف قلب والے ہیں، صاف ایمان والے ہیں اور عظمت والے لوگ ہیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی لوگ ہیں افضلیت کے اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ انشاءاللہ صحابہ کرام کے حوالے سے بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل آج سے۔ دوسرا موضوع ہمارا فقہی مسائل کے حوالے سے۔ فقہی مسائل کے حوالے سے
نماز کے مسائل کا آغاز ہو چکا ہے، طہارت وغیرہ کے مکمل ہو گئے ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے کچھ میں نے اس دن عرض کی تھی اور نماز کی شرائط میں سے آج بھی عرض کرنی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کیا جائے۔ اگر کسی کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، جتنی بھی وہ نمازیں پڑھ لیں اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی رکھی ہے قبلے کے حوالے سے کہ اگر ہم عین قبلہ پہ نماز اگر نہیں پڑھ سکتے تو جہت قبلہ کی بھی اس امت کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ عین قبلہ کی طرف اگر نہ ہو، جہت قبلہ کی طرف بھی اگر ہم نماز پڑھ لیں تو نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ہمارے جو یہ پاکستان کے علاقے ہیں اور یہ سارے، اس میں ہم آپ کو پتہ ہے نماز کی ادائیگی کہاں کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف۔ ہماری نماز کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے؟ مغرب کی طرف، اور ہمارا جو قبلہ بنتا ہے وہ مغرب کی طرف بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کا رخ قبلے کے اعتبار سے وہ مشرق بنتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ہمارا مغرب بنتا ہے، بہت سارے ممالک کا مشرق بنتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم قبلے ہی کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کریں۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر کوئی نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ جان بوجھ کر نہیں کرتا، کسی اور طرف کرتا ہے، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ اگر تھوڑا سا مغرب سے تھوڑا سا دائیں یا بائیں طرف ہو جائے تو دائیں اور بائیں طرف کتنی گنجائش ہونی چاہیے؟ ابھی ہمارا قبلہ ہے مغرب کی طرف، ہم اس محراب کو سامنے رکھ کر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب کتنی گنجائش ہمارے لیے ہے کہ اگر ہمارا رخ تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو جائے تو اس میں کتنی گنجائش ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ قبلے سے اگر رخ تھوڑا بہت دائیں یا تھوڑا رخ بائیں طرف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر معمولی تھوڑا سا ترچھے ہو گئے ہیں، جیسے یہ صف ہے کوئی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی حضرات علماء نے لکھا ہے کہ 25 ڈگری یا 25 ڈگری سے زیادہ اگر کسی کا رخ قبلے سے پھر جائے، 25 ڈگری یا اس 25 ڈگری سے زیادہ اگر کسی کا رخ قبلے سے پھر جائے تو ایسی شخص کی پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو معمولی سا اگر کوئی فرق آ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ جان بوجھ کے نہ ہو جاتا ہے تو نماز کی ادائیگی بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ لیکن عام حالات میں ضروری یہ ہے، نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ مکمل کیا جائے، اور ہمارا قبلہ بنتا ہے مغرب کی طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی نے نمازیں پڑھی یا کسی مسجد کا رخ ہی ابتدا ہی سے قبلے کی طرف نہیں رہا، کافی فرق آیا، اور بعد میں لوگوں کو علم ہوا یا جو شخص نماز پڑھتا تھا اس کو علم ہوا کہ میں نے تو اتنی ساری نمازیں پڑھ لی، میرا رخ تو قبلے سے بہت ہٹا ہوا تھا، تھوڑا بہت ترچھا ہو کوئی حرج نہیں، لیکن میرا رخ تو بہت زیادہ ہٹا ہوا تھا اور میں اتنی نمازیں پڑھتا رہا۔ یا کسی مسجد کا رخ ایسا تھا کہ اس کا جو محراب ہے اور قبلہ تھا، لوگ نماز جہاں پڑھتے تھے، وہ بھی بہت زیادہ فرق تھا اس کے اندر، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اس طرف تھا، اور یہ کئی بار ایسا ہوا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں
ان لوگوں نے جو نمازیں اپنی ادا کی ہیں سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال، ان کا کیا بنے گا؟ وہ ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ سابقہ جو انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے نمازوں کی ادائیگی کی، وہ نمازیں ان کی ادا ہو گئی، اس لیے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے ان کی نمازیں قبلے سے ہٹ کر ہوتی رہیں، جان بوجھ کر تو ہوگی ہی نہیں، بات ختم ہو گئی، لیکن لا علمی کی وجہ سے انہوں نے جو نمازیں قبلے سے کافی ہٹ کر ادا کی اور ان کو پتہ نہیں چلا، تو ایسی صورت میں بہرحال ان کو نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں ان کی ادا ہو گئیں۔ البتہ جیسے ہی علم ہو جائے، علم ہونے کے بعد فوری طور پر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں، اگر اس کے بعد بھی وہ اسی طرح ادا کرتے رہیں گے تو ان کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ آخری مسئلہ قبلے کے حوالے سے، سفر کے دوران عام طور پر ریل وغیرہ اس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، جدھر بھی ہم نے رخ کر لیا نماز کی ادائیگی کر لے، نہیں۔ ذہن میں رکھیے اس مسئلے کو کہ چاہے ریل ہو چاہے اور کوئی سفر کے لیے سفاری ہو، اس کے اندر بھی لازم اور ضروری ہے قبلے کا تعیین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی قبلہ ہمیں ریل گاڑی ادھر جا رہی ہے تو ٹھیک ہے ادھر ہی رخ کرتے، ادھر جا رہی ہے تو ادھر کر رہے ہیں، عام طور پر سفر میں یہ حالات پیش آتے ہیں، تو یاد رکھیے اس سفر کے دوران بھی قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے جس طرح مرضی پڑھ لیے تو یہ مسئلہ غلط ہے، اس کی نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ البتہ کسی نے کوشش کر کے سوچ بچار کر کے دائیں بائیں دیکھ کر کسی ایک رخ کی طرف نماز کی ادائیگی کر لی، بعد میں پتہ چلا ہو کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا دوسری طرف تھا، نماز بہرحال اس کی ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی کیا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے اس سے یہ ہوا، اس نے اپنے طرف سے کوشش کی، تحری کی، جد و جہد کی کہ بھی قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے، اس طرف ہو سکتا ہے، اس طرف ہو سکتا ہے، غالب گمان، اس نے اس پر عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد اس نے نماز کی ادائیگی کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ رخ اس طرف نہیں تھا تو بہرحال نماز اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن احتیاط لازمی ہے، اور چونکہ قبلے کی طرف رخ شرط ہے، لازم ہے، چاہے وہ سفر ہو چاہے حضر ہو، دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کی ادائیگی کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ یہ قبلے کے حوالے سے چند ایک مسائل ہیں۔ تیسرا موضوع ہمارا آداب معاشرت ہے۔ آداب معاشرت میں ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کہنے والا آپ سے بات کہتا ہے اور آپ کو یا وہ کسی کام کے لیے بیچتا ہے یا ویسے ہی کوئی بات کرتا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مکمل طور پر توجہ سے سنا جائے کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کس کام کے لیے بھیج رہا ہے، کیا چیز منگوانا چاہتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح بولنے والے کی بات کو سن لے، سمجھ لے، اور اگر کسی وجہ سے اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی پوری طرح تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ اس بات کا پوچھ لے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اچھی طرح سمجھنے کے بعد پھر جا کر وہ کام کرے، یا کوئی چیز لے کر آنی ہے تو وہ چیز لے کر آئے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے، الٹ چلیں گے، آدھی بات سنی اور آدھی سنی ہی نہیں اور روانہ ہو گئے اور غلط کام کر کے آگے، اور یا جو چیز لے کر آنے کے لیے بولا تھا وہ نہیں لائے، کوئی اور چیز اٹھا کر لے کر آگئے، تو اس سے بیچنے والے کو اور بولنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، بولنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے اندر کچھ پائی جاتی ہے جلد بازی کی وجہ سے، خاص طور پر جہاں پر استاد اور شاگرد کا معاملہ ہوتا ہے یا مالک اور ملازم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ کسی کام کے لیے بیچتے ہیں، بات پوری نہیں سنتے تو وہ کام غلط کر کے آ جاتے ہیں۔
غلط پیغام دے کر آ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کہے اس کو مکمل سنا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو انسان اگلے سے دوبارہ پوچھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ غلط کام کر کے واپس ادھر آ جائیں۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو مکمل سمجھا جائے اور اس کے مطابق پھر وہ کام بجا لا جائے۔ یہ ہے ادب کا تقاضا۔ الحمدللہ رب العالمین۔